ایک کارگو جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان کی شدت سے قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا، اگر جان اور مال پیارا ہے تو جہاز سے وزن کم کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس تاجر کا ہے وہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ایک ہی بندے کا نقصان ہوگا۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے، اور اس ساحل پر نہ تو کوئی انسان ہے نہ ہی مکان۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی اور وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور وہ لوگ اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے کشتی والوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ساحل غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا، جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے چل کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینک دیا۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔